آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ مرا وہ مرا، یہ مرا وہ مرا، اس کے جنازے میں ہم گئے آپ گئے، ہم نے اپنے کاندھے میں جنازہ اٹھایا، آپ نے بھی اٹھایا، قبرستان گئے، مردے کو ہم نے دفنایا، پھر وہی کام ہم کر رہے ہیں، مردے کو ڈال رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے یہ چلتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، لیکن یہ مر گیا، قبر میں چلا گیا۔ اب کسی نے کہا رے میرے بھائیوں یہ مولویوں کی باتیں، مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندہ نہیں ہوگا، مٹی میں مل جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا، اور انہی کی باتوں کو مان کر کے آدمی یہی عقیدہ بناتا ہے، مر جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا۔ ارے نماز پڑھ کر کے کیا ملے گا، قرآن پڑھ کر کے کیا ملے گا، دنیا بار بار یہ زندگی نہیں ملے گی، یہ جوانی بار بار نہیں آئے گی، چلو انجوائے کر لو، مستی کر لو، شراب پی لو، جوا کھیل لو، یہ سارا کام کر لو۔ میرے بھائیوں عقیدے کے اندر پرابلم ہے، عقیدے کے اندر گڑبڑی ہے، مرنے کی بعد کی زندگی دوبارہ جو تمہیں ملے گی ضرور ملے گی، اللہ کہتا ہے ثم انکم بعد ذالک لمیتون، ارے مرنے کے بعد تمہیں اس زندگی کے بعد تمہیں موت دی جائے گی، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ تمہیں جیوت کیا جائے گا۔ اسلام کے اندر بھی معلوم ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی لکھا ہے مرتیو پسچات جنمم بھوتی، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ دوسری زندگی ملے گی، مرتیو پسچات جنمم بھوتی، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ جیوت کیا جائے گا، ایک دوسرا پرن جنم ہوگا، اور وہ جنم کی بات تمہارا حساب و کتاب ہوگا، وہ الگ سا مسئلہ ہے، ان کے یہاں معاملہ الگ الگ ہے کہ ایسا کرے گا تو چوہا، چچندر بلی اور گدھا بلی یہ سب بنایا جائے گا، لیکن اسلام کہتا ہے ایسا نہیں ہے، جو جیسا کرے گا اسی کے مطابق اس کو نام اعمال دیے جائیں گے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، فرمایا جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس نیکی کو بھی مرنے کے بعد دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا مرنے کے بعد بھی اس کو دیکھ لے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، سوچئے مرنے کی بعد دوبارہ زندگی ہے، ہاں قرآن کہتا ہے اے نبی اعلان کر دو، اے نبی کہہ دو، جو لوگ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ان کفار سے کہہ دو جو لوگ کہتے ہیں زعم الذین کفروا ان یبعثوا، ان کفار کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ کفار لوگ کہتے تھے نا مر جائیں گے، زمین میں سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، دوبارہ زندہ تھوڑی کیے جائیں گے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بہت ہی مشکل ہے، پاسبل ہے ہی نہیں، امپاسبل ہے، بہت دور کی بات ہے، یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس وجہ سے جتنا پاپ چاہو کر لو، جتنی برائی چاہو کر لو، دوبارہ جیوت نہیں کیا جائے گا، دوبارہ تمہیں زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے اعلان کر دیا اپنے نبی کے زبان مبارک سے، اے نبی کہہ دو قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے یوسف ٹولہ کے لوگوں، اے کٹیہار احمدآباد کے لوگوں سنو، اللہ کہتا میرے بندو جس طریقے سے ایک موبائل بنانے والا، جس طریقے سے ایک کمپیوٹر بنانے والا، جس طریقے سے گھڑی بنانے والا دوبارہ جس طریقے سے اس کو خراب کر دو وہ دوبارہ بنا سکتا ہے، موبائل بنایا جس وقت تھا ہی نہیں، انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بھی نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی دلی اور بمبئی اور کلکتہ میں رہتا ہو اور کٹیہار میں رہنے والے سے باتیں ہو سکتی ہو، آنے والا 20 سال پہلے یا پچھلا گزرا ہوا 20 سال پہلے لوگوں کے دماغ میں یہ بات بھی نہیں تھی۔ آج یہ چیز ہو گئی ہے کہ آج اگر بیوی اگر کھانا بنا رہی ہے، کھانا کھا رہی ہے، دلی میں رہنے والا شوہر ویڈیو کالنگ کر کے دیکھ رہا ہے میری میڈم میری بیوی کھانا کھا رہی ہے، میرا بچہ ہنس رہا ہے، میرا بچہ دوڑ رہا ہے، میرا بچہ باتیں کر رہا ہے، یہ سارا ایکٹیویٹی اس کو معلوم ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی اس موبائل کو توڑ دے اور انجینئر سے کہے دوبارہ بنا دو، وہ انجینئر بنا دے گا، لیکن میرے بھائیوں یہ بتاؤ غور کرو جب ایک انجینئر موبائل دوبارہ بنا سکتا ہے تو اللہ جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ فرمایا قل بلا وربی لتبعثن ثم
لتنبؤن بما عملتم، اے نبی آپ اعلان کر دو، کہہ دو کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہارے عملوں کا حساب تم سے لیا جائے گا، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، بڑا سمپل ہے، بہت مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے اللہ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا۔ تو ہماری معاشرے کی اصلاح کب ہوگی؟ جب مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر ہو کہ مرنا ہے، یہ برائی مت کرو، ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ ہم بھائی ہیں، ہماری بہن غلط کر رہی ہے، ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ ہم باپ ہیں، ہماری بیٹی بے حیا اور بے پردہ ہو کر کے بازار میں، گلیوں میں، چوراہے میں گھومتی ہے، ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ میری بیوی ہے، کھانا نہیں بناتی، ہم ٹوکتے مارتے، غلط کام غلط باتیں بولتے، میری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، ہم نہیں ٹوکیں گے، نہیں بولیں گے، تو اللہ کے یہاں مجھے جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اگر آدمی یہ سوچ لے تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتا ہے۔ معاشرے کے جو بنیادی سبب میں سے یہ ہے کہ ہمیں خود کی اور اپنے فیملی کی اور اپنے سماج کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے۔ آپ نے مثال کے طور پر سمجھایا اور آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، کشتی میں، آپ کی یہاں تو منیہاری سے لے کر کے ادھر صاحب گنج تک کشتی چلتی ہے۔ ایک مرتبہ میں ابھی پروگرام میں آیا تو اسی میں مجھ کو جانا پڑ گیا تھا، کشتی میں اوپر منزلے میں بھی لوگ رہتے ہیں، نیچے میں بھی رہتے ہیں۔ اب کسی کو پانی پینا ہو تو اوپر جا کر کے پانی نکالتا ہے۔ اب وہ کشتی میں رہنے والا، نیچے میں بیٹھنے والا سوچے چلو ہم پانی پیئیں اور کشتی ہی میں سوراخ کر دے اور یہیں سے پانی نکال کر کے پانی لے پی لیں۔ اوپر والا منع نہ کرے، اوپر والے کو پتا چلے اور منع نہ کرے تو میرے بھائیوں وہ خود ڈوبیں گے، کشتی والا سارے کو لے کر کے ڈوبیں گے۔ دوسرا کو منع کرنا پڑے گا، اوپر والا نیچے والے کو ٹوکنا پڑے گا۔ میرے بھائی تھوڑی سی تو محنت کر لو، آؤ اوپر آ کر کے پانی لے گو، نیچے تم سراغ مت کرنا ورنہ تم بھی مرو گے، ہمیں بھی مارو گے۔ اس وجہ سے یہ کام مت کرو۔ یہی سماج کے اندر ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ اس کی بیٹی ہے تو یہ سوچو اس کی بیٹی غلط کر رہی ہے، کل میری بیٹی غلط کرے گی۔ آج اگر کسی گھر کے اندر کوئی شرابی ہے تو سماج کے تمام لوگوں کو اس کو روکنا پڑے گا۔ کوئی جوا کھیلتا تو سارے لوگوں کو مل کر کے روکنا پڑے گا، سب کو باقاعدہ اس غلط کام سے روکنا پڑے گا ورنہ وہ آگ تیرے گھر تک آئے گی، تیرے گھر کو بھی جلا کر کے رکھ دے گی۔ میرے بھائیوں فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو خود کی بھی فکر کرو اور اپنے فیملی، اپنے پریوار، اپنے سماج کے لوگوں کی بھی فکر کرو۔ یہ فکر ہماری یہاں سے ختم ہو چکی ہے۔ جلسہ کروا لیا، سوچ لیا بہت بڑا کام کروا لیا، نہیں میرے بھائیوں، عمل کے معاملے میں ہم اور آپ پیچھے۔ فکر کیا، آپ نے سوچا، اب عملی میدان میں آئیے، چینجنگ کیجیے اپنے آپ کو، بدلیے اپنے آپ کو۔ آج تک جو آپ نے کیا کیا، معاشرے کو سدھارنا پڑے گا۔ محمد رسول اللہ نے اپنے 23 سالہ زندگی میں آپ نے ایک ایسا معاشرہ بنایا جو ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، مثالی معاشرہ۔ قبروں کو اور مورتیوں کو پوجنے والوں کو آپ نے اتنا مضبوط کر دیا کہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو توڑا۔ شراب کے بغیر ان کی زندگی نہیں کٹتی تھی، لیکن شراب کی بوتلوں کو اپنے ہاتھ سے پھوڑا، شراب کے مٹکوں کو اپنے ہاتھ سے پھوڑا۔ زنا کے بغیر، لڑکیوں کے بغیر ان کی زندگی نہیں کٹتی تھی، لیکن میرے بھائیوں محمد رسول اللہ نے اتنا پیار سے اس کو سمجھایا اور آنے والی زندگی کے بارے میں بتایا۔ نبی اکرم نے اتنا پیار سے سمجھایا کہ اگر کسی راستے سے یہ صحابہ نکل رہے ہیں اور یہودی سازش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ محمد رسول اللہ کے ساتھی گزرنے والے ہیں، اب ان کو تو ہم روک نہیں سکتے، چلو ہم اپنی بیٹیوں کو راستے میں لگا دیں، برہنہ لباس پہن کر کے ان کو اتار دیں، سیکسی ڈریس پہن کر کے ان کو اتار دیں۔ نبی کی صحابہ کی نظر ان کے اوپر پڑے گی تو نبی کے صحابہ ان لڑکیوں کو دیکھ کر کے فریفتہ ہو جائیں گے، دیوانہ ہو جائیں گے اور ان لڑکیوں کے چکر میں لگ کر کے اپنا مشن کھو بیٹھیں گے۔ یہودیوں نے سازش کی، لیکن میرے بھائیوں قرآن کی آیت ان کی نگاہوں میں دوڑ رہی ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من
अबसारिहिम, ऐ मोमिनो जब तुम रास्ते में चला करो तो अपनी नजरों की हिफाजत करो, तुम नीची नजर करके चला करो। लड़कियों को देखा कि रास्ते में बरहाना लिबास, सेक्सी ड्रेस पहना करके यहूदियों में बैठा दिया है, खड़ा कर दिया है, और वो गाना गा रही है, इसकी अशआर सुना रही है। आओ हमारी तरफ देखो, हम तो चांद से भी बातें कर रहे हैं, हम तो मिस वर्ल्ड है, हमको तो देखने की कोशिश करो। लेकिन ये नबी के सहाबा हैं, ये उमर फारूक के सिपाही हैं, ये यहूदियों के बस्ती से गुजर हो रहा है। इन नौजवानों के दिलों में अल्लाह का डर कितना ज्यादा था, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को किस तरीके से मानते थे, उनकी बातों के ऊपर कितने ज्यादा अमल करने वाले थे, कुरान की आयतों के ऊपर कितना चलने वाले थे। रास्ते से गुजर गए, बस्ती से गुजर गए, लेकिन किसी लड़की की तरफ नजर उठा करके न देखा। लड़कियों ने चीख करके कहा, ऐ उमर के सिपाहियों, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वालों, जो कलेमा तुम पढ़ते वो कलेमा हमें भी पढ़ा दो। अरे कौन सा तुम्हारा ईमान है कि इतना हम सेक्सी होकर के भी हमारी तरफ तुमने नजर न किया? वो कौन सा मंत्र हमें भी पढ़ाओ, वो कौन सी आयत हमें भी सिखाओ, वो कौन सा कलेमा हमें भी सिखाओ कि तुम्हारी नजर हमारी तरफ न गई। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, सोचिए, ऐसा ईमान वाला हमारा माशरा वाला बन जाए तो मेरे भाइयों हमारे माशरे के अंदर तब्दीली और चेंजिंग आ जाएगी। हमें और आपको बदलना होगा, हमें और आपको, कोई हमारा माशरे को नहीं बदलेगा। माशरे के अंदर इस्लाह अगर करनी हो तो सबकी ये फिक्र होनी है कि हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे, फैमिली, ये लोग। लेकिन मरने के बाद की जिंदगी के लिए हम और आप क्या कर रहे हैं? हम और आप क्या कर रहे हैं? खुद अपने बारे में सोचे, मैंने अपने लिए क्या किया, अपने बच्चे के लिए क्या किया, अपने बेटे के लिए क्या किया। हम खुद तो डूबे हुए न नमाज कुछ नहीं। मेरे भाइयों तो हमारा बच्चा कैसे नमाज पढ़ेगा, हमारी बेटी कैसे पर्दा करेगी जब माँ ही पर्दा नहीं कर रही है? भाई गाना सुन रहा है और बड़े बड़े बॉक्स में लगा करके भोजपुरी गाना लगा करके सुन रहा है, तो उसकी बहन, उसकी बेटी के अंदर सुधार पैदा कैसे हो सकता है? मेरे भाइयों पहले खुद के अंदर सुधार, तब्दीली, चेंजिंग लाइए, तब आपके माशरे, आपके फैमिली के अंदर चेंजिंग आएगी, वरना इतनी